تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الاخلاص کا شمار قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں ہوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ویسے تو بالکل چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس صورت میں خالصتاً اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کا مکمل اور جامع شکل میں ایک تعارف اللہ کے رب العزت کا اس صورت میں پیش کیا گیا۔ ایسے سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف مدعو کرتے، تو لوگوں کے طرح طرح کے جاہلانہ سوال ہوتے کہ وہ اللہ جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس کو یہ ربوبیت کس سے وراثت میں ملی؟ اس اللہ کی اولاد کون ہے؟ وہ اللہ کس کی اولاد ہے؟ یا اس قسم کے جاہلانہ تصورات جو لوگوں کے دلوں میں تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کا توڑ نازل کیا۔ تو گویا کہ سورہ مبارکہ میں مکمل طور پر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کا پرچار ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایسے ہے جیسے ایک تہائی قرآن ہے، یعنی اس کا ایک دفعہ پڑھنا اللہ رب العزت ایک تہائی قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت کی رحمت سے عطا ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اب جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سورہ کو اپنایا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اس اپنانے سے مراد کہ وہ جماعت کی نماز پڑھاتے ہوئے اس کی اکثر تلاوت کرتے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ سورہ مبارکہ کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اس سورہ مبارکہ سے یا اللہ رب العزت کے اس تعارف سے محبت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کے لیے بھی خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ اب ہم بلا کسی توقف کے اس سورہ مبارکہ کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے یا آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تنہا اس پوری کی پوری کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اس پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا اعلان کریں کہ آپ کا رب جو ہے وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اور وہ ایسی ذات اور صفات کا مالک ہے کہ اس کی اس بادشاہت میں کسی کا کوئی مشورہ شامل نہیں، اسے کسی سے کوئی رائے لینا نہیں پڑتی، کسی قسم کے امور طے کرنے کے لیے کوئی خاص کمیٹی تشکیل دینا نہیں پڑتی، بلکہ وہ ایسی ذات اور ایسی صفات کا مالک ہے جیسا کہ اللہ رب العزت آیت الکرسی میں اپنا بڑا جامع تعارف پیش کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الحی القیوم، وہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنہ، اس کو نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ان ساری کی ساری زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ، ہاں جسے وہ اجازت دے، اور اس اجازت کے سب سے بڑے حقدار میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ الا باذنہ، ہاں جسے وہ اجازت دے۔ یعلم ما بین ایدیہم، علم کیسا کامل، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو آج سے پہلے ہو چکا، وما خلفہم، اور جو آئندہ ہونے والا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ ہے، الا بما شاء، جتنا وہ چاہے جس کو عطا کر دے۔ اور اس عطا کے سب سے بڑے حقدار
اس عطا میں سب سے بڑا حصہ لینے والے میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ اللہ کی قسم یہ تشبیہ ہے، اللہ کرسی قلم ان چیزوں سے پاک ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان میں نہ سمانے والی ذات ہے۔ عرش استوا پہ اس نے استوا کیا، قیام پکڑا، ٹھہرا، وہ بھی اشارہ ہے اللہ کی ذات کو سمجھنا بڑا اوپر کی درجے کی بات ہے۔ اللہ کے رب العزت نے یہاں کیا سمجھایا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ حاوی کہتے ہیں جیسے یہ میں نے ہاتھ کے اوپر یہ دوسرے ہاتھ کی پوری گرپ بنائی، یہ ہاتھ جو ہے اب نیچے والے ہاتھ کے اوپر حاوی ہے۔ کرسی پڑی ہو، اس کے نیچے جو تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا آتا ہے وہ کرسی اس پر حاوی ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس رب کی کرسی اس زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ جس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے تو خود کتنا بڑا رب ہوگا، اس رب کو سمجھیں تو صحیح۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ کی ایک اور صفت، بڑی صفت، اور اسے ان سب چیزوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ اس پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری اس پس پشت صفات کا تذکرہ کیا جو کہ ایک احد کی صورت میں ہیں، جن کو کھولنے کی میں نے تھوڑی سی کوشش کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگلی آیت، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسے کہہ لیں جس کی طرف سارے کی ساری کائنات رجوع کرے، جو کسی کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ وہ منبع مرکز ہو۔ مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور مرجع کا ایک اور لفظ بھی بنتا ہے، الصمد کا مطلب بے نیاز، مرجع کا مطلب ایک اور بھی آتا ہے، وہ چٹان یا وہ پتھر جنگ کے دوران جس کی آڑ میں آ کے دشمن سے بچ کے دشمن کے ساتھ لڑا جائے، اس پتھر کو یا اس آڑ کو کہتے ہیں مرجع، یعنی وہ بچاؤ کا کام کرتا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے اگلی تشبیہ لی جائے تو اللہ رب العزت کی ذات اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ پوری کی پوری کائنات اس کی آڑ میں آ کے اپنے آپ کو دشمن سے بچا سکتی ہے۔ وہ اکیلی ذات ایسی ہے جس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری کائنات سجدے میں گر جائے تو اللہ کی قسم اس کی بڑائی، کبریائی، تقدیس و تمحید میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونے والا، وہ ایسی وراء الورا ذات ہے۔ اور اگر پوری کی پوری کائنات ایک ہی وقت میں منکر ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی اور تقدیس اور تعریف میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی۔ وہ ذات جس کو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں بے نیاز۔ اور اللہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اب یہ بڑا زبردست قسم کا تصور ہے۔ اللہ رب العزت بیوی بچوں سے پاک ہیں، جس طرح کے مختلف یہودیوں کے کچھ گروہوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کے بیہودہ عقائد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی بیوی ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اعلان کیا اور فرمایا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری والا، اس کی ہمسری والا، اس سے ٹکر لینے والا، اس کے سامنے آنے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک ہی تو ذات ہے جو پوری کائنات کا محور، منبع، مرکز ہے، جس سے ساری کی ساری چیزیں نکلی ہیں، جس نے سارا کچھ بنایا ہے۔ کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ یہ سارے کا سارا نظام اس کے ایک امر کن کا نتیجہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں انسانیت کے دل پلٹنے کی پوری کوشش کی کہ یہ ساری کی ساری انسانیت اس رب سے جڑ جائے جو ایک ہے، اس رب سے جڑ جائے جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس رب سے جڑ جائے جس نے نہ کسی کو جنا، اس رب سے جڑ جائے نہ جو کسی سے جنا گیا، اور اس رب سے جڑ جائے جس کی برابری والے، جس کے برابر آنے والا، جس کی ہمسری کرنے والا، جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ جیسے قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایسی خوبصورت ذات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کہ ساری کی ساری بادشاہتوں کے فیصلے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے، وتعز من تشاء، جب چاہتا ہے کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، وتذل من تشاء، بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر و برکتیں اسی رب کے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا۔ تخرج الحی من المیت، مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والا، وتخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ میں سے نکالنے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب، بے پناہ رزق کے منبع مرکز کا مالک، جہاں سے چاہے جب چاہے رزق دینے والا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ نکالتا ہے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو۔ ایک ہی تو ذات ہے جس نے پوری کائنات کے رزق کا ذمہ لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں چلنے والا ایک بھی جاندار ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا کون سا آسان، وہ وراء الورا ذات۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا کا مطلب ہمارے ذہنوں کے تصورات بڑے چھوٹے، ہم اللہ کا موازنہ کس سے کر سکتے ہیں؟ ایک آخری مثال دے کے بات کو ختم کروں گا کہ حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جسامت بنائی کہ آپ کے 600 پر ہیں، اور اگر جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 پر کھولیں تو مشرق و مغرب کا سارا خلا پر ہو جائے، باقی 598 کھلیں گے تو بات کہاں تک جا پہنچے گی؟ جس جبریل کے 2 پر کھلیں، مشرق و مغرب کا خلا پر ہو، وہ کتنے بڑے جبریل ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جب اپنی اصل حالت میں، اصل جسامت میں اس روئے زمین پر آئیں، وہ پاؤں اس زمین پر رکھیں، ان کا سر جا کے عرش معلیٰ کو لگے گا، اور عرش 7 آسمان سے اوپر ہے، اتنا بڑا قد۔ اور جب اللہ رب العزت اپنی پوری جلال میں جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا جبریل، تو جبریل اللہ کی قسم، اللہ کی ہیبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خوف سے ڈرتا ڈرتا ایک چڑیا جتنا رہ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث میں اللہ رب العزت نے یہ پوری وضاحت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروا دی۔ اگر جبریل اتنے بڑے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سمجھیں اللہ رب العزت جس نے اس جبریل کو بنایا وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید پر ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وہ اللہ کی ذات ایک واحد ذات ہے جو پوری کی پوری کائنات کا تنہا مالک و خالق ہے۔ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہماری مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ اولاد کا دینا اور نہ دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کاموں کا بگاڑنا اور بنانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت و ذلت، صحت، بیماری، نفع نقصان، سارے کا سارا اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پر ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سورہ مبارکہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔